جہاں تک کہ آپ سازش کی بات کرتے ہیں، ہم نے جنرل باجوہ سے اس وقت بھی کہا کہ اس وقت کہ ہمیں جانتی ہے امریکہ کی ہسٹری، کیسے اس نے ایوب خان کے زمانے میں اس فوج کے اوپر، اس ملک کے اوپر پورا کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ ہم نے باجوہ سے کہا کہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم امریکن ہیجمنی جو ہے اس کو توڑیں، مگر باجوہ کا جواب یہ تھا کہ امریکہ کو کرٹیسائز کریں۔ آج کل کی جو فوج ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے۔ پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ جنرل باجوہ کے زمانے میں ہمیں جی ایچ کیو بلایا گیا تھا اور جی ایچ کیو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی۔ اس لمبی میٹنگ کے متعلق تو میں اتنا نہیں کہنا چاہتا، بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم نے صبر کیا۔ اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل عاصم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی جنرل عاصم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے، وہ اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا۔ اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا، جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں موقع دیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں، آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں۔ مگر جنرل عاصم منیر نے بالکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا۔ اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے 2-3 ریٹائرڈ سینئر جنرل عاصم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکشن میں۔ وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو عاصم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے، یہ نئی فوج ہے۔ بالکل درست انہوں نے کہا۔ ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی۔ آج کل کی جو فوج ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے۔ پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ اینڈ دی ارلیئر وی ریموو دس دا بیٹر اٹ از فار پاکستان۔ اس کے علاوہ 2-3 اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے۔ عمران خان نے تو جب اس کی حکومت ڈسمس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے۔ بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی، یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فرام دی کریشن آف پاکستان۔ جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے لیاقت علی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی، جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالیسیز مسلط کرنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمنی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالیسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے، ان کی خواہش سے بنتی ہے۔ اے ٹائم ہیز کم when we have to break these shackles of the American hegemony over this country۔ اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے، یہ ملک جو ہے یہ تباہ ہو جائے گا۔ ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے، ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے۔ ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے۔ ایک سوال آپ سے ہے، آپ یہ بتائیے
کرسی دے دینا یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے یہ چیئر ہے سر، یہ چیئر پیچھے. میرا تعلق تعارف کرایا گیا ہے کہ میں بھی سویلین جرنیل ہوں، اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا تعلق پاکستان کی اس جنریشن سے ہے جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، اس کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا، اور آج میں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور جس قسم کے حالات ہیں، مجھے آج واقعی وہ وقت یاد آ رہے ہیں جب 1947 کا وقت، جب ہم ہندوستان سے لاکھوں کروڑوں مہاجرین کے طور پر اپنی ہزاروں سال پرانی شناخت اور اپنی پرانی جائیدادیں، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہم قائد اعظم کے پاکستان آئے تھے. اور میں 75 سالوں میں نے اس پاکستان کی بہت خدمت کی ہے، لیکن میں اس دن سے پہلے دن سے ہی اس پاکستان کی تلاش میں ہوں جس کا تصور علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار خوددار شخصیت کیا کہتے ہیں قومیت کا شعور جس نے پیدا کیا تھا، اور جس کے تصور کے ساتھ قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک خوددار، خود مختار اور جمہوری مملکت کا خواب جو تھا وہ حقیقت میں بدلا تھا. کیونکہ 1946 میں جس وقت پاکستان کی باتیں ہو رہی تھیں، آج میں آپ ینگر جنریشن ہے ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں، اکثر کو نہیں معلوم کہ 1946 میں ایک عبوری حکومت بنی تھی، انگریزوں نے بنائی تھی. اس میں پنڈت نہرو جو تھے وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت، اور انہوں نے بطور وزیر خارجہ ستمبر 1946 میں ایک بات کہی تھی اور کہا تھا کہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں نئی مملکت کے بنانے کی، میں آج یہ لکھ کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ کوئی آزاد مملکت نہیں ہوگی، یہ صرف ایک کلچرلی اٹونومس اینٹیز ہوں گی جو کوئی آئیں گی وجود میں انڈین اوشن کے وقت. کیونکہ اس نے کہا کیونکہ اب دنیا میں صرف 4 بڑی طاقتیں ہوں گی، گریٹ پاورز اس نے کہا تھا. پہلی امریکہ، دوسری روس، اور تیسری چین، جو کہ چین ابھی آزاد نہیں ہوا تھا لیکن نہرو کو اتنی سمجھ تھی کہ چین ایک بڑی طاقت بنے گا. اور چوتھا اس نے کہا تھا ہندوستان، کیونکہ انگلینڈ کا نام نہیں لیا کیونکہ اس کو احساس تھا کہ ہندوستان کے بغیر انگلینڈ کبھی بڑی ریاست نہیں رہے گا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ آج انگلینڈ کا وزیر اعظم ہندوستان کا ہی ہندوستانی جا کر وزیر اعظم بن گیا ہے. یعنی انگلینڈ اب گریٹ پاورز میں شامل نہیں ہے، ہندوستان تیزی سے گریٹ پاور کے طور پر اس اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ہم کیا ہیں؟ ہم جو نہرو نے کہا تھا کہ یہ ایک صرف کلچرلی اٹونومس اینٹی ہوگی، بس کوئی اس کی سوورن انڈیپینڈنس نہیں ہوگی، آزاد نہیں ہوگا. نہرو نے کچھ بھی نہیں کیا، انڈیا نے کچھ نہیں کیا. انڈیا نے توڑا ضرور تھا پاکستان کو، لیکن اس وقت ایک سیاستدان نے توڑا تھا، ایک ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے ایک پاگل جرنیل کو جو راتوں کو سوتا نہیں تھا اس کو آگے لگا کر فوج کو 75 ملین عوام کے خلاف لایا. اس وقت ایسٹ پاکستان کے 75 ملین پاکستانی تھے، ان کے خلاف فوج کو کھڑا کیا 30,000. تو نتیجہ ہوگا وہ ملٹری ڈبیکل جس سے ہمارا آدھا ملک کٹ گیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج پھر وہی سچویشن ہے، آج اسی طرح وہ اسی قسم کا سیاستدان میدان میں آ گئے ہیں جو بھٹو کی نسل کے تھے. وہ زرداری ہے، بھٹو کہا جاتا ہے زندہ ہے، اور دوسری طرف شریف خاندان ہے. انہوں نے اپنے خزانے اس ملک کو لوٹ کر باہر بھر لیے ہیں. ان کا اس ملک میں کوئی نہیں ہے، علاج تک یہ اپنا باہر کرواتے ہیں. تو آج وہ جو نہرو کی جو پیشین گوئی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی ہے. پاکستان ایک صرف ایتھنک اور یعنی زبانی اور لسانی بنیادوں پر ایک کلچرلی اٹونومس اینٹی کے طور پر بن گیا ہے. ہماری جو سوورن انڈیپینڈنس تھی وہ امریکہ کے حوالے کر دیا انہوں نے، اور کرنے والا وہ فوجی جرنیل تھا جو اب چلا گیا ہے. جس فوج کا یہ ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی آزادی کا تحفظ کرے وہ اس کا سپہ سالار تھا. تو وہ جو ایک آدمی جس نے پوری فوج کو کے نام کو استعمال کر کے یہ غلطی کی ہے، اب وقت آ گیا ہے قوم اس بات کا احساس کرے کہ
किसी एक शख्स को ये हक नहीं पहुंचता कि वो मुल्क की किस्मत के फैसले करे। कोई ये नहीं फैसला कर सकता कि इस चोर को पाकिस्तान का रूलर होना चाहिए, इस बाहर की ताकत को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होना चाहिए। अब सिर्फ पाकिस्तान के अवाम वो फैसला करेंगे कि हमारा रूलर कौन होगा, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है जो कि सारी दुनिया में तस्लीम शुदा है, और वो है इंतखाबात, फ्री और फेयर इलेक्शन। वो अगर नहीं होंगे तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोग सबसे, मैं आपके तसव्वुर से पाकिस्तानी अवाम को अपील करता हूँ, और मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान के इदारों को बर्बाद करने में पहले भुट्टो था, आज ये सियासतदान है, ये बराबर बर्बाद कर रहे हैं। यके बाद दीगरे जुडिशरी पार्लियामेंट को इन्होंने तबाह कर दिया है, एक थिएटर बना दिया है, ठीक है जी। तो फौज का तो सत्यानाश कर दिया है, फौज को इन्होंने पुलिस बना दिया है, फौज के चीफ को आईजी पुलिस बना दिया है। तो हमें इन सब बातों को दुरुस्त करना है, इन इदारों को उनका जो तकरीम है, उनकी जो तहरीम है और जो उनकी इज्जत है वो रिस्टोर करनी है। फौज, पाकिस्तान की फौज बड़ी दुनिया में तस्लीम शुदा फौज है, उसको पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा 75 सालों से सपोर्ट किया है, और अभी भी करेंगे हम इंशाल्लाह, क्योंकि फौज उसी तरह कायम है। सिर्फ ये एक आदमी जब आ जाए वो गलत फैसले करके, तो 6 लाख 7 लाख फौजियों के नाम पर जब गलत फैसले करे, तो ऐसे लोगों का हमें इलाज आइंदा के लिए करना होगा। इसी तरह जुडिशरी और जो बाकी रहा ये जो है क्या पार्लियामेंट, ये सब इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ एक इंतखाबात का तरीका है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नेवी से रिटायर्ड वाइस एडमिरल हूँ, 43 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद रिटायर हुआ। इस वक्त जिस हालात में पाकिस्तान है, मेरी सिर्फ एक ही पूरे पाकिस्तानियों से एक गुजारिश है कि हम सबको मिलकर एक कानून की हकमियत, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना चाहिए। और जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के सारी दुनिया में जा रहे हैं वो इंतहाई शर्मिंदगी के बायस हैं, तो हमें सबको कोशिश करके कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे खड़ा होना चाहिए और कानून की हकमियत होनी चाहिए। हमने सारी ज़िंदगी फौज की, नेवी की सर्विस की, और रिटायरमेंट के बाद भी जब तक हम जिंदा हैं हम इस मुल्क के लिए जान जो भी कर सकते हैं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या बताएंगे? वाइस एडमिरल खावर अली। अभी मैं सबके नाम आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मैं पाकिस्तान मैं पाकिस्तान एयर फोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, एयर कमांडो खालिद चीमा। मैं एयर फोर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रिटायर्ड आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जितने ऑफिसर्स हैं उनकी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और मेरे सीनियर हजरात ने जो कुछ कहना था कह दिया। मैंने भी कोई 34 साल एयरफोर्स के अंदर गुजार के फाइटर पायलट का काम किया है, मगर अब रिटायर हो के हमें भी वही है कि एक कौम को उभारना है, हम सबको मिल के इस मुल्क को सुधारना है। जो बदनामी हो रही है फौज की, उसी के अंदर एयरफोर्स और नेवी भी सब कहते हैं कि जी आर्म फोर्सेस में आ रहे हैं, ये उनको भी बदनाम कर रहे हैं। मगर बात यही है कि हम सबको मिल के काम करना है और इस मुल्क को वापस उसकी तरफ लेके जाना है जो कि आज से कोई साल पहले चल रहे थे। तो उस मुल्क के लिए हम सबको बाहर निकलना है। और अब जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब जो 6-7 लाख एयरफोर्स है या मिल मिला के एयरफोर्स नेवी मिला के जो 8.5-9 लाख लोग हैं, वो 22 करोड़ लोगों कितनी कुछ कर सकते हैं। तो एयरफोर्स और नेवी के जितने मेरे कोलीग्स हैं सारे इसी ओपिनियन के हैं, जो रिटायर्ड भी हैं, सर्विंग भी हैं, कि भाई हमें इस मुल्क के खातिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस मुल्क को वापस सही रास्ते पर चलाना पड़ेगा। जो कुछ पिछले साल में एक हुआ है, ये बिल्कुल पाकिस्तान की खैरख्वाही के लिए नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। एयर कमोडोर खालिद चीमा। क्लोजिंग है सर, आप उठें आप। ये एक चीज़ जो जनरल अली कुली साहब के ज़हन में थी
میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب مشرف کے خلاف موومنٹ شروع ہوئی تھی اس وقت بھی ہم لائرز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. آج بھی جب ملک اس حالت میں پہنچ گیا ہے اور اس وقت جو جوڈیشری کے اوپر دباؤ ہے اور جوڈیشری کے اوپر جس طرح کی کرٹیسزم ہو رہی ہے اور جو لائرز کمیونٹی ان کے سپورٹ میں باہر نکل رہی ہے، تو ہم بھی اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اس موومنٹ میں لائرز کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان سپورٹ آف دی جوڈیشری آف پاکستان. کیا وہ راستہ اس لیے تھا کہ پی ڈی ایم حکومت کو اس حوالے سے مجبور کیا جائے آصف منیر صاحب کی طرف سے کہ وہ فوری طور پہ انتخابات میں جائے یا مارشل لا کی طرف سے؟ نہیں جی نہیں، ہمارا رابطہ اس مطلب کے لیے نہیں تھا. ہمارا صرف رابطہ یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ اپنے جو ویوز ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کریں. جو اس وقت ملک کے حالات ہیں جو ہیں اس وقت کرٹیکل کنڈیشن میں یہ ملک جا رہا ہے، وہ ہم نے وہ خیالات ان سے بتائے اور یہ بتائیں کہ یہ جو فوج جو کسی وقت پاکستان کے عوام میں اتنی مقبول تھی یہ اپنی مقبولیت کھو رہی ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ہم جو پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام میں جو فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں ان کو کم کریں. قمر جاوید باجوہ ہیں جن کی 4 سال پہلے سے 10 تاریخیں کی جاتی تھی اور انہوں نے عمران خان نے بھی ایڈمٹ کیا کہ ہمیں بلانے والے وہ ہیں اور جب حکومت ختم ہوئی بالکل بھی نہیں کہا بلانے والے بیان بدلے جا چکے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی، مسلم بھی نہیں کی، فلانے نے کی یا فلانے نے کی. تو اب قمر جاوید باجوہ برا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ دیکھیں جی میری بات سنیں، یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم باجوہ کی تعریف کرتے تھے یا باجوہ تھا؟ ہماری باجوہ سے ڈائریکٹ میٹنگ ہوئی ہے. ہم نے ڈائریکٹ ان کے سامنے اپنے جو خدشات ہیں جو ہمارے اس وقت جو پرابلم پاکستان فیس کر رہا ہے ہم نے ڈائریکٹلی یہ پرابلم ان کے ساتھ ڈسکس کی. اور اس کے علاوہ جہاں تک کہ آپ سازش کی بات کرتے ہیں، ہم نے جنرل باجوہ سے اس وقت بھی کہا کہ اس وقت کہ ہمیں جانتی ہے امریکہ کی ہسٹری کیسے اس نے ایوب خان کے زمانے میں اس فوج کے اوپر اس ملک کے اوپر پورا کنٹرول رکھا ہوا ہے. ہم نے باجوہ سے کہا کہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم امریکن ہیجمنی جو ہے اس کو توڑیں، مگر باجوہ کا جواب یہ تھا کہ امریکہ کو کرٹیسائز کریں. آپ سب لوگ سینئر ہیں اور آپ پاکستان کو سرو کر چکے ہیں، آپ کا برین کیا کہتا ہے کہ اس وقت جس مسائل میں ہم گھر چکے ہیں اس ملک کو ان مسائل سے نکالنے کا واحد اور آخری طریقہ ایک ہی حل ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشن کریں. بس ایک بات، وہ ایک شعر ہے، جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جزاک اللہ. بس سپریم کورٹ آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرنے جا رہی ہے، آپ اداروں کو کیا پیغام دیں گے کہ کیا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے ساتھ تعاون کریں؟ ہم نے پہلے بھی کہہ دیا تھا جی کہ ہم سپریم کورٹ اور وکلا جو سپریم کورٹ کی سپورٹ میں تحریک کریں گے، ہم اس میں مکمل طور پہ شامل ہوں گے.